أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق مالک رازق ہے، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف وہ اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور جملہ عبادات میں۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی وجہ، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ مجھ سے پہلے آپ شیخ محترم کا بڑا مدلل اور علمی بیان سماعت کروا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول فرمائے۔ میرے بعد قاری قرآن قاری خالد مجاہد صاحب وہ تشریف لانے والے ہیں، تو بھائی یہی بتا رہے تھے کہ بالکل قریب ہے، انشاءاللہ چند منٹوں میں وہ آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ بس مجھے اسی سلسلے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ بیان کریں۔ میں نے معذرت کی تھی کہ میرا گلا خراب ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بہرحال جب تک قاری صاحب تشریف نہیں لاتے، چند منٹ کے لیے آپ کے گوش گزار کچھ باتیں کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے، سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے کانفرنس کا شان مصطفیٰ، اور قرآن پاک کا جو مقام آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، عظمت، مقام، مرتبہ اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور تم بھی سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ تو یہ عمل درود والا، اس میں صرف پہلے آسمان والے ہی تھے، اللہ تھا، اللہ کے فرشتے تھے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اور اللہ کا درود، نبی پاک پر اللہ کا درود، اس کا کیا معنی ہے؟ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کہاں پہ؟ عند الملائکہ، فرشتوں کے پاس۔
تو یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہیں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ تو اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اور وہ اللہ فرشتوں کے سامنے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود کیا ہے کہ فرشتے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو یہ اتنا بڑا عمل ہے تم اس سے محروم نہ رہنا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور تم بھی اپنے نبی پر خوب سلام بھیجو۔ درود اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عنایتیں کیا فرماتا ہے، اللہ اس کو نوازتا کس چیز سے ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھے 10 رحمتیں اللہ سے لے کے چلے جائے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، صبح شام گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر شام، ہر صبح، ہر آن، ہر وقت، اللہ اکبر، ہر وہ منٹ اور سیکنڈ میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ مجھ پر درود پڑھو گے اللہ تمہاری 10 خطائیں معاف کرے گا۔ اس طرح ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوں گے، اور تم کثرت کے ساتھ اگر پڑھتے چلے جاؤ گے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا چلا جائے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے جنت کے اندر 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جنت کے درجات جس کو نصیب ہو جائیں وہ بندہ بڑا ہی نصیبے والا ہے، وہ بندہ اللہ اکبر بہت ہی قسمت والا ہے کہ اللہ اس کو جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے، اور پھر جنت کے درجات بھی اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اور درود ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت مقام یہ ہے کہ اللہ بندے کے 10 درجے جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور پھر جنت میں درجات مل جائیں، لیکن یہ اللہ نے شارٹ کٹ رستہ ہمیں بتا دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو 10 رحمتیں مجھ سے لے کے چلے جاؤ، میرے نبی پر ایک دفعہ درود پڑھو 10 اپنی غلطیاں مجھ سے معاف کروا دو، میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ کہتے ہیں جنت کے 10 درجات مجھ سے لے لو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی ہیں ابی بن کعب ان کا نام، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں
اور دعا میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتا دیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو مانگ رہا ہے، اپنے لیے مانگ رہا ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو درود پڑھ لے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ اکبر بتا دے کہ کتنا وقت؟ آپ نے یہی جواب دیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کا الربع چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دوں؟ آپ نے فرمایا آشیتا جتنا تو چاہتا ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لے گا نا چوتھائی وقت نہیں بلکہ اس سے زیادہ مجھ پر درود پڑے گا تو ہوا خیر لک، یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی دعا کا نصف وقت آدھا وقت آپ پر درود پڑھ لیا کروں اور آدھا وقت اپنے لیے دعا کر لیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے صحابی دعا تو نے اپنے لیے مانگنی ہے، جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو دعا کے اندر درود پڑھ لے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے گا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سنو صحیح، 2/3 وقت آپ پر درود پڑھ لیا کروں اور باقی اپنے لیے دعا مانگ لیا کروں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر کہنے لگا اچھا یا رسول اللہ اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں، اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں، اپنے لیے کچھ نہ مانگوں، سارا آغاز کروں تو درود کے ساتھ، اختتام کروں تو درود کے ساتھ، آپ پر درود پڑھتا پڑھتا ہی اپنی دعا کو ختم کر دوں، تو آپ نے کیا فرمایا میرے صحابی اگر تو ایسا کر لے نا تکفا ہموں کا ویغفر لک ذنبوں کا، اگر تو ایسا کر لے تو تب اللہ تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تیرے ہم غم دور کر دے، اللہ تیری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ آج مجھے بتائیں کہ کون ایسا بندہ ہے اللہ اکبر ہمارے معاشرے میں جو پریشان نہ ہو؟ کوئی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اللہ اکبر اپنی دکان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے اعزاء اقارب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی محلے والوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملکی حالات کی بنا پر پریشان ہے۔ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھائی اگر تو سارا وقت مجھ پر درود پڑھتا رہے گا اللہ تیری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اللہ تیری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ نبی پاک پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے اللہ آپ کی پریشانیاں ختم فرما دے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، پیغام چینل پہ آتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ اپنے بیان میں یہ گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سعودیہ کے عالم ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا، دل کا مسئلہ ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی سرجری ہوگی، آپریشن ہوگا، تو وہ وہاں پہ چلے گئے، اسپتال میں داخل ہوئے، ڈاکٹروں نے داخل کر لیا اور اس کے بعد ان کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر آئے، آ کے کہنے لگے شیخ صاحب مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، آپ کا بڑا کامیاب آپریشن رہا ہے۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور اس پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری وہ ڈاکٹر آ گیا اور پریشانی کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر نمایاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اس طرح 14 ڈاکٹر میرے کمرے میں داخل ہوئے اور سب کے چہروں سے پریشانی نمایاں۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ پہلے تم آئے تھے تو بڑی جو ہے نا وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے تھے اور آ کے مجھے خوشخبری سنائی تھی، اور اب آئے ہو تو بڑی پریشانی کی کیفیت میں آئے ہو۔ آخر مجھے بھی تو بتاؤ کہ سبب کیا ہے؟
کہنے لگے کامیاب آپریشن تو آپ کا ہو گیا تھا، لیکن اب ہم نے سکرین پر دیکھا ہے کہ تھوڑا سا خون آپ کے دل پر جمع ہوا، تھوڑا سا خون آپ کے دل پر جمع ہوا ہے، اس وجہ سے اب دوبارہ آپ کی سرجری کرنی پڑے گی، دوبارہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا ٹھیک ہے پھر تم تیاری کرو، اور اب میں جب ان کو کہا کہ جا کے تیاری کرو، آپریشن کر دو، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو میں نے اپنا سر پیچھے جو ہے نا وہ اللہ اکبر تکیے کے ساتھ لگایا اور آنکھیں بند کر لی، سوچنے لگا کہ پہلے تو اللہ نے بچا لیا تھا، اب بچنے والا نہیں، لگتا ایسے ہے جو دوبارہ آپریشن کرنے کی نوبت آئی ہے کہ میرا دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت جو ہے وہ اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنے میں نا اپنی آخرت کی فکر میں مگن ہوں، سوچ رہا ہوں آخرت کے بارے میں کہ دنیا تو گزار لی، اب آخرت میں کیا بنے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں میرے کمرے کے اندر نا ایک لبنانی نرس وہ داخل ہوتی ہے، اور وہ نرس آ کے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صالح تو محمد عربی پر درود کیوں نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ اس کی بات سنی نا میری آنکھیں کھل گئی، اور میرے ذہن میں یہی فوراً حدیث جو ہے نا وہ آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا اذن تکفا ہموں کا، اللہ تیری پریشانیوں کا، اللہ تیرے دکھوں کا، اللہ تیری تکلیفوں کا مداوع کر دے گا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیا، اب اندر ہی اندر کثرت کے ساتھ درود پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ پریشانی میں ہونا اس وقت زیادہ توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، نیکی کی طرف زیادہ بندہ توجہ کرتا ہے۔ کہتے میں درود پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ میں درود پڑھ رہا ہوں، اچانک ڈاکٹر اندر داخل ہوتا ہے اور خوشی کے اثرات اس کے چہرے سے نمایاں، کہنے لگا جناب شیخ صاحب پتہ ہی نہیں چلا، پہلے تو آپ کے دل کو ہم نے دیکھا سکرین کے ذریعے کہ اس کے اوپر ایک خون معمولی سا جمع ہوا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو چکا۔ سبب کیا تھا؟ نبی پاک پر درود پڑھنا، انہوں نے کثرت کے ساتھ درود پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے پریشانی کا خاتمہ فرما دیا، اللہ نے غم دور کر دیا، اللہ نے بیماری سے صحت عطا فرما دی۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی اگر تو مجھ پر درود پڑھے گا نا کثرت کے ساتھ یغفر لک ذنبک، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تیری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ چند دن پہلے ہی میں نے سنا، پروفیسر حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی وہ بھی پیغام چینل پہ آتے ہیں اور ان کی گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ حج و عمرہ کے لحاظ سے شاید یا مکہ اور مدینہ کے اعتبار سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ کہتے جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا نا تو جب میں مدینہ گیا مسجد نبوی میں گیا تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے لیے کوئی تحفہ ہی نہیں لے کے آیا، مدینہ تو نبی میں آیا ہوں، آپ کے شہر میں آیا ہوں اور بغیر کوئی تحفہ لیے یہاں پہ حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ اکبر، آپ تو اپنے رفیق اعلیٰ کو مل گئے، آپ کا مقام آپ کی شان کے آپ جنت کے اندر سب سے اونچے درجے پر فائز، آپ کی برزخی زندگی سب سے عمدہ، آپ تو دنیا میں ہے ہی نہیں تو تحفہ کیا دینا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ کے لیے بہترین تحفہ درود ہی ہو سکتا ہے، اس سے اچھا اور عمدہ کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں نے پھر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر اپنی زبان کا وظیفہ بنا لیا، اپنی زبان کو تر کر لیا، رسول اللہ پر درود پڑھنے کے ساتھ میں پڑھتا جا رہا ہوں
ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 5-6 دن کے بعد اللہ نے خواب میں مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت عطا فرما، آپ کی زیارت کروا دی مجھے۔ درود پڑھنے سے رسول اللہ کی خواب میں اللہ زیارت بھی کروا دیتا ہے، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ بخیل ہے۔ ایک تو بخیل اس کو ہم کہتے ہیں نا جو مسجد میں پیسے نہیں دیتا، جو مدرسے کو چندہ نہیں دیتا، جو اللہ اکبر مسجد والوں کی خدمت نہیں کرتا، ایک بخیل تو ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بخیل آپ نے فرمایا البخیل الذی، بخیل ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا ذکر خیر ہو، میرا تذکرہ ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کر دے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا ذکر خیر ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو یہ نقصان ہے رسول اللہ پر درود نہ پڑھنے کا۔ اور فائدہ ایک اور میرے ذہن میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا آپ نے سنا ہی ہوگا، قرآن پاک میں اللہ نے بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ اداسیوں کا دن ہے، وہ پریشانیوں کا دن ہے، وہ تکلیفوں کا دن ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ اکبر، سورج بالکل قریب ہوگا، پسینے میں انسان اپنے ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، لیکن آپ نے فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو میرا قرب عطا فرما دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو میرا قرب عطا فرما دے گا۔ اب درود کیسا پڑھنا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں مشہور ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ الصلاۃ رحمت ہے، والسلام اور سلام ہے، علیک تجھ پر، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ صلاۃ و سلام ہے، رحمت ہے، سلامتی ہے آپ پر۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارے رحمت تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، سلامتی ہم کسی پر نازل کریں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ درود کے الفاظ سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ نے خود بتائے۔ لوگوں نے درود کے الفاظ بنائے ہوئے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی کہتا نہیں درود تاج پڑھو، کوئی کہتا ہے فلاں درود پڑھو، کوئی کہتا نہیں فلاں درود پڑھو۔ ایک درود کے الفاظ وہ ہیں جو خود محمد مصطفیٰ نے بتائے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ قرآن پاک کا مقام اترانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم آئے محمد مصطفیٰ کے پاس اور ہم نے آ کے کہا یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور ویسے بھی صحابہ کرام آپ کی مجلس میں آتے تو سلام کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سلام کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن درود کا نہیں پتہ، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے پھر یہ الفاظ فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک الفاظ وہ ہیں جو کسی پیر صاحب نے بنائے، ایک الفاظ وہ ہیں کسی جو مولانا صاحب نے بنائے، ایک الفاظ وہ ہے جو کسی جماعت کے امیر نے بنائے، ایک الفاظ وہ ہے جو کسی گدی نشین نے بنائے، اور ایک الفاظ درود کے وہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے محمد مصطفیٰ پر، اور آپ نے ہمیں بتائے کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک
آپ اس کا مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی آپ کو حدیث میں مل جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ بھی آپ کو حدیث میں ملیں گے۔ بہرحال کثرت سے درود پڑھیں گے، اللہ رحمتیں عطا فرمائے گا، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا، اللہ دکھوں کا مداوع فرما دے گا، اور اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے نبی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کر رہے تھے جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل سلفی صاحب خطیب مرکز بلال کہ بعد میں جب میں گیا اسلام